اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے کو اس کی محنت کا، اس کی مشقت اور اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ اس کی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، مگر اندھیر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے کو اپنی نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے۔ میرا اللہ اپنے بندے کو اپنے انعامات سے ضرور نوازتا ہے۔ جوانوں، آؤ میں تمہیں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کے اندر چھپی مایوسی کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دے گا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی رہا کرتے تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ ایک بھائی مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کر کے جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو جال میں اس قدر مچھلیاں آ جاتی، جال اس قدر مچھلیوں سے بھر جاتا کہ جال کو کھینچنا مشکل بن جاتا، مگر مسلمان بھائی کی جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی۔ کافر بھائی کی جال میں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں آ جاتی، مگر افسوس مسلمان بھائی کی جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی اور وہ اس ایک مچھلی پر اپنی گزر بسر کرتا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا۔ ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی، کاش میں بھی اس طرح کے سونے زیورات سے لدی ہوئی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اگر آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، میرے شوہر کے خدا کو مانا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار بن جا، تو بھی میری طرح امیر بن جا، تو بھی میری طرح سونے سے آراستہ ہو، زیورات سے آراستہ ہو۔ ہائے، یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سی ہو کر مکان کے نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو شوہر نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے، آخر تو اتنی پریشان کیوں ہے، آخر کیا بات ہوئی ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی، بس میاں بس، یا تو مجھے طلاق دے دے یا اپنے بھائی کے خدا کو مان لے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، او اللہ کی بندی، اللہ اللہ کر، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بولی، بس بس، اب میرے آگے لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، میں ننگی پوجی ہرگز نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے، اور ایک میں ہی غربت کی زندگی کیوں گزاروں؟ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی سونے اور زیورات سے آراستہ رہوں۔ ہے، جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ اس کی بیوی تریاحت پہ اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں کے ساتھ جا کر محنت اور مشقت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں، تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو ان 2 درہموں سے اپنے حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین ملی، کچھ تسلی ملی۔ صبح ہوتے ہی یہ مرد مومن مزدوری کی تلاش کے لیے نکلا، لیکن افسوس کہ کسی نے بھی اس مزدور کی بات نہ سنی۔ یہ غم زدہ مزدور روتے روتے دریا کے کنارے پہنچا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ دریا کے کنارے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی خدمت میں تھا، لیکن اس نے شرط رکھی ہے، پہلے 30 دن کام کرنے پڑیں گے، 30 دن کے بعد ہی پورے مہینے کی تجھے مزدوری دی جائے گی۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ اس نے کہا، میرا جو بادشاہ ہے بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی سخی ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، میرا بادشاہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ قصہ مختصر، یہ شخص پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، پورا مہینہ دریا کے کنارے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 30ویں رات آئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی
پورے مہینے کی مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے ہر حال میں طلاق دو گے، ہر حال میں مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے، میں غربت والی زندگی ہرگز نہیں جینا چاہتی۔ 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کو کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اب یہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا، یہودی کے ساتھ کام میں مصروف ہو گیا۔ اب اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، یہ مرد مومن مصلی چھوڑ کے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے یہودی کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے، اس کے گھر میں پہنچے، کہنے لگے میں بادشاہ کا قاصد ہوں۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس بادشاہ نے یہ 29 اشرفیاں دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، فرمایا ہے کہ تیرا شوہر میرے کام میں تھا، تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے تو اسے نہیں چھوڑا لیکن وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تیرا شوہر ہمارے کام میں مصروف تھا، ڈیوٹی لگا رکھی تھی، ہم نے تو اسے نہیں چھوڑا لیکن تیرے شوہر نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑ کر یہودی کے پاس چلا گیا کام کرنے۔ اگر وہ ہمارا اور کام کرتا تو ہم اسے اور زیادہ اجرت دیتے، تمہاری سوچ وہم و گمان سے بھی زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی ہے، یہ 29 اشرفیاں ہیں، 30 نہیں، ایک اشرفی کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کا شوہر ہمارے ہاں کام کرنے نہیں آیا۔ اب یہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی نکال کر بازار گئی، یہ ایک اشرفی اتنی قیمتی تھی، اتنی مہنگی تھی کہ صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ صراف نے اس ایک اشرفی کی قیمت 1000 درہم لگا کر 1000 درہم اس عورت کے حوالے کر دی۔ اب جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس گیا تھا کام کرنے کے لیے۔ بیوی کہنے لگی کہ آخر اتنے بڑے بادشاہ کی خدمت چھوڑ کے، اتنے بڑے بادشاہ کی نوکری چھوڑ کے، ڈیوٹی چھوڑ کے یہودی کے پاس کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو نے اس بادشاہ کو کیوں چھوڑا؟ تم یہودی کے پاس کام کرنے کیوں گئے؟ پھر بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص آیا ہے، مجھے 29 اشرفیاں دے کر یہ کہہ کر گیا ہے کہ آج تمہارا شوہر ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام چھوڑ کے یہودی کے پاس چلا گیا، اس لیے ان میں سے ایک اشرفی کم ہے، اور ایک اشرفی کی جو قیمت ہے آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے، 1000 درہم ایک اشرفی کی قیمت میں مجھے ملے ہیں۔ ہائے، یہ سنتے ہی مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق ادا نہ کیا۔ بادشاہ کا اتنے بڑے سخی کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر چلا گیا مانگنے کے لیے، ایک دم اپنا سر پیٹنے لگا، کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مالک مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد تیرا دروازہ چھوڑ کے، تیری ڈیوٹی چھوڑ کے غیر کے دروازے پر کبھی نہیں جاؤں گا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا پھر سب تمہارا ہو گیا، جب کائنات کا مالک تمہارا ہو گیا، جب دنیا کا مالک تمہارا ہو گیا تو پھر ساری دنیا تمہاری، ساری کائنات تمہاری، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ماڑی، یہ بنگلے، سب کچھ تمہارے۔ ایک رب کو اپنا لو، سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، خشیت الہی میں، آنکھوں سے آنسو نکالنے میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر